حضرت گرامی عظیم الشان دربار میں عظیم الشان محفل رات میں آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جس محبت سے آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی ہے، اللہ رب العزت یہ محبت قائم و دائم رکھے۔ آپ کی آنکھیں مرشد پاک کے چہرے انور پر مرکوز رہے، ادب کا یہی تقاضا ہے، اور آپ کے کان جس طرح تلاوت کلام پاک سننے میں محو رہے، اسی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سننے میں محو رہے۔ میں صرف حضور تاجدار گولڑا کے مقدس کلام کے 2 شعر پڑھوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ جس محبت سے آپ نے محبت بھرے لہجے میں آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، میں کہتا ہوں اسی محبت بھرے انداز میں ایک دفعہ پھر میرے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ، بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور کھکی صاحب میں کہتا ہوں یہ سبحان اللہ بڑی میٹھی اور پیاری آواز میں، دھیمی آواز میں، جہاں بلند آواز کو بلند کرنا ہوگا میں خود کروں گا، آپ میرے ساتھ دھیمی آواز میں پڑھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی میں کہا کرتا ہوں یہ وہ مقدس کلام ہے کہ تاجدار گولڑا میرے آقا کی زیارت بھی کرتے رہے اور نعت بھی لکھتے رہے۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اج سکھنے ترام دیو دیریے کیوں دل اداس گھنیری، کیوں دل اداس گھنیری، لو لو بچ شوق شکیریے اجنینا لایا کیوں جھڑیاں، اجنینا لایا کیوں جھڑیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت گرامی آپ توجہ فرمائیں گے، حضور تاجدار گولڑا جس مقدس چہرے کی تلاوت کرتے رہے، اللہ اکبر، ان ظاہری آنکھوں سے جس دیدار سے اپنی آنکھوں کو مشرف کرتے رہے، اسی چہرے پاک کی کس انداز میں انہوں نے نعت لکھی ہے، توجہ فرمائیے، ذکر کیا ہے۔ مکھ چند بدے شاہانی متھے چمک گنا حضرت گرامی یہ چہرہ مقدس ایسا کیوں نہ ہو،
اللہ کی قسم بات یہ ہے کہ اس چہرے میں تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے، کہاں کیا ہے توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى۔ اسی چہرے پر اللہ رب العزت نے پاک کلام میں اس انداز میں کیا تھا گرامی، تو پھر تاجدار مولا نے جب سرکار کے چہرے اقدس کی زیارت کی تو وہ بھی فرما رہے تھے کیا کہ کالی زلف تے اکمستانی، کالی زلف تے اکمستانی رب آخیا میرے محبوبا رب آخیا میرے محبوبا دس کے ہو جیا تین بنا بنائے محبوب تیرا دی جاوے اسی ہو دیا تین سجاوڑائے۔ محبوب تیرا ہو دیا بدلا مولانا 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 ساڑی دونوں دی کو زبان ہوئے۔ حضرت گرامی آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب اللہ بھی بولے اور اس کا رسول بھی بولے، اللہ بھی بولے اس کا حبیب بھی بولے تو دونوں کو زبان ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت گرامی میں نہیں کہتا، اللہ کا پاک کلام ارشاد فرماتا ہے، توجہ فرمائیے اللہ نے کہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو میں بولوں گا میرا محبوب بھی ویسے ہی بولے گا، کہاں ہے؟ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى۔ یہ اپنے توجہ فرمائی کہ اللہ پاک نے کلام پاک کو خود ارشاد فرما دیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو حضرت گرامی میں بھی عرض کر رہا تھا کہ شاعر نے بھی اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے شاید لکھا ہے کہ بامے تو بولے بامے تو بولے بامے میں بولا ساڑی دونوں دی کو زبان ہوئے تو کالی زلف تے
جس دعوے پر میں نے کہا کہ حضرت تاجدار غلام میرے آقا کی زیارت کرتے رہے، آخری شعر سماعت فرمائی اور پھر ساتھی گرامی وہ یہ شعر ہے کہ اس صورت میں جانا جناب فضل خدی صاحب ماشاءاللہ صاحب علم نقیب محفل ہیں، توجہ فرمائیے اس صورت میں جانا، لفظ اس جو ہے اس میں اشارہ محسوس مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے گرامی کہ وہ چہرہ اقدس جس کی حضور تاجدار غولا زیارت کر رہے تھے، خدا کی قسم وہ چہرہ پاک سامنے تو فرما رہے تھے کہ اس صورت میں جانا، سبحان اللہ کہہ رہے یار، محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سارے حضرات محبت سے درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ توجہ فرمائیے گا ماشاءاللہ۔ اس صورت میں جانا جس شان تو شان سب بڑیا، جس شان تو شان سب بڑیا، سبحان اللہ سبحان۔ اور مقطع حضرت گرامی اور پھر اجازت، مقطع کیا ہے؟ سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ما اجمل قرب عالم یہ ہے کہ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور نیاز مندی کا عالم یہ فرماتے تھے میرے علی کی تیرا کیتے میرے علی کی تیرا کیتے میرے علی گستاخ کیتے جاڑیاں، گستاخ کیتے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان